السلام علیکم۔ ANS اکیڈمی کے تمام ناظرین کی خدمت میں اسلم ناز کا سلام۔ آج ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بوائز ہائی سکول تیسر شگر کا ایک منفرد تعلیمی ادارہ ہے جہاں پہ ہر سال سردیوں کی تعطیلات کے دوران ایک منفرد ونٹر کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، تو آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر سخت موسمی حالات کے پیش نظر سردیوں کے دوران یعنی 20 دسمبر سے لے کر 1 مارچ تک سکولوں میں چھٹیاں کی جاتی ہیں۔ بوائز ہائی سکول تیسر شگر گورنمنٹ سیکٹر کا واحد ادارہ ہے جہاں پہ ان چھٹیوں کو ضائع کرنے کے بجائے سردیوں کے دوران یعنی جنوری اور فروری کے 2 مہینوں کے دوران میٹرک لیول کے طلباء کو سکول میں ہی ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی سکول کی تمام کلاسز کو بورڈنگ سسٹم کے تحت ویل فرنش کیا جاتا ہے، جہاں پہ جماعت نہم اور دہم کے طلباء دن رات تعلیم کے حصول میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ اس شاندار نظام کا آغاز سن 2011 میں ہوا، جب اس وقت کے اسکول ہیڈ ماسٹر جناب مہدی علی محمودی صاحب نے اس آئیڈیا کو ڈیولپ کیا اور اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم ایک ایسے نظام کو لانے والے ہیں جس میں 2-2.5 مہینے کے لیے طلباء اساتذہ کی نگرانی میں اسکول میں ہی سٹے کریں گے۔ شروع میں اساتذہ کرام نے بھی اور دیگر معاشرے کے افراد نے بھی اس سسٹم کو بہت ہی مشکل سمجھا، لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب کے مصمم ارادے کی وجہ سے یہ نظام کامیاب رہا۔ اب 2-3 دفعہ جب یہ سسٹم کامیاب رہا اور اسکول کے نتائج بھی اچھے رہے، تو اس کے بعد طلباء نے بھی اور SMC نے بشمول والدین کے اس نظام کو جاری و ساری رکھنے کی تاکید کی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے یہ نظام کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ دو 2021 کا جو ونٹر کیمپ ہے وہ کووڈ-19 کے پرابلمز کی وجہ سے منعقد نہیں ہو سکا تھا۔ اب اس کے بعد اسکول انتظامیہ گوناگوں مسائل کی وجہ سے چاہ رہی تھی کہ اس سال بھی ونٹر کیمپ نہ رکھی جائے، دن کو پڑھانے کے بعد اسٹوڈنٹس کو رات کی سٹڈی کے لیے اپنے گھروں کو بھیجا جائے، لیکن طلباء کی اصرار پر دوبارہ سے یہ ونٹر کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ 2022 یعنی جنوری فروری 2022 کے لیے یہ جو ونٹر کیمپ ہے وہ اس وقت بوائز ہائی سکول تیسر میں جاری ہے، جہاں پہ 5 اساتذہ کرام 105 بچوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اساتذہ باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے تحت دن کے وقت پڑھاتے ہیں اور شام ٹائم پر روٹین کے تحت تمام مضامین کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ اس دوران اساتذہ کلاس رومز کا دورہ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے اور تعلیمی بحث و مباحثے کے بھی بھرپور اجازت دی جاتی ہے۔ اس سے بھی ہٹ کے اگر کوئی مشکل محسوس ہو تو اساتذہ کرام ان کی رہنمائی کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اسکول کے کلاس رومز میں رہائش اختیار کرنے کے لیے انڈرلے اور کارپیٹ وغیرہ اسکول انتظامیہ کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر ضروری اشیاء کا بندوبست طلباء اور والدین خود کرتے ہیں۔ تیسر جیسے پسماندہ اور پہاڑی علاقے میں جہاں جنوری فروری میں عام طور پر درجہ حرارت -15 سے نیچے ہوتی ہے، اس طرح کے نظام کو چلانا یقیناً جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ رگوں میں خون جما دینے والی اس سردی میں ہیٹنگ اور لائٹنگ کا بندوبست کرنا، 100 سے زائد بچوں کے لیے پینے کے پانی وغیرہ کا انتظام کرنا یقیناً ایک دشوار عمل ہے، لیکن کمیونٹی، اسکول SMC، والدین، طلباء اور سب سے بڑھ کر محکمہ تعلیم شگر کے تعاون سے یہ تمام مسائل حل کیے جاتے ہیں اور ایک قلیل سی فیس لے کر بچوں کو دن رات توجہ سے پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یتیم اور مستحق بچوں کے لیے فل فیس یا ہاف فیس کنسیشن کا بھی نظام ہے۔ ایک طرح سے یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، یہ کمرشل بیس پہ چلانے والا کوئی بورڈنگ یا ہاسٹل سسٹم نہیں، بلکہ اساتذہ کرام والنٹیئرلی ولنگلی اس نظام کو چلاتے ہیں، اگرچہ فیس کم ہی کیوں نہ ہو، وہ بچوں کو دن رات اپنی پوری توجہ کے ساتھ پڑھانے میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ طلباء کی تعلیمی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی خاطر نیز امتحانات کی اچھی تیاری کے سلسلے میں
باقاعدہ طور پر فارمیٹیو اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن کا نظام بھی ہے، جس کے تحت باقاعدہ ڈیلی بیسس پہ ویکلی یا منتھلی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ زیادہ شدید موسمی حالات کے پیش نظر کبھی کبھار کلاس رومز کے اندر، جبکہ زیادہ تر اوقات میں کلاسز سے باہر لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے ای لرننگ کے ذریعے مختلف ویڈیوز سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیز بزم ادب وغیرہ بھی باقاعدگی سے منعقد کی جاتی ہے۔ فردر مور کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے سیشنز منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں طلباء کی بھرپور رہنمائی کی جاتی ہے کہ مستقبل میں انہوں نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ طلباء سے انٹرویو لیے جاتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ ان کے انٹرسٹ کس سائٹ پر ہیں۔ نیز گروپ ڈسکشن کے ذریعے طلباء ایک دوسرے سے بھرپور رہنمائی لیتے ہیں۔ یوں اپنی اہمیت و افادیت کے حوالے سے اپنی مثال آپ یہ ونٹر کیمپ اپنی پوری کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ عوامی حلقوں سمیت سرکاری اداروں کی طرف سے اس ادارے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ خصوصی طور پر محکمہ تعلیم شگر کے اعلیٰ حکام یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحبان جب بھی تشریف لاتے ہیں اس ادارے کی ان کاوشوں کو سراہتے ہیں اور انہیں جاری رکھنے کی تاکید کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔